السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خبر وحد کی حجیت پر دلائل تحریر کرے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خبر وحد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ خبر وحد ایسی روایت کو کہتے ہیں جسے ایک یا چند افراد نے بیان کیا ہو اور وہ متواتر نہ ہو۔ یہ خبر تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے وحد کہلاتی ہے، لیکن اگر اس کی سند اور راوی قابل اعتماد ہوں تو یہ شریعت میں حجت مانی جاتی ہے۔ خبر وحد کی حجت پر دلائل۔ اسلامی شریعت میں خبر وحد کو اہمیت دی گئی ہے بشرطے کہ اس کی سند اور راوی قابل اعتماد ہوں۔ خبر وحد کی حجت پر قرآن، حدیث اور اجماع امت سے دلائل پر موجود ہے۔ اب ہم دیکھیں گے قرآن سے دلائل کیا ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایک فرد کی خبر پر عمل کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ خبر فاسق کا رد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خبر دینے والا فاسق نہ ہو یعنی عادل ہو تو اس کی خبر قبول کی جا سکتی ہے۔ قرآن کے دلائل میں ایک دوسرا اس میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے انفرادی شہادت کی قبولیت۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک فرد کی گواہی کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا گیا، جیسے کہ ادھر جو آیات ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک فرد کی گواہی اور خبر پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم خبر وحد کو حدیث سے دلائل سے وضاحت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر وحد پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے معاذ بن جبل کی یمن روانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لوگوں کے لیے دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، حالانکہ وہ ایک ہی فرد تھے۔ اگر خبر وحد حجت نہ ہوتی تو ایک شخص کو اتنا بڑا ذمہ دار نہ بنایا جاتا۔ دوسرا کہ ایک اور مثال ہے اس کی، دوسرے صحابہ کی تقریر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینے اور حضرت دحیہ کلبی کو کیسری روم کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ واقعات خبر وحد کی حجت کے فوری دلائل ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری بات کو آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ یہ خبر وحد کی حجت کی وضاحت کرتا ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے اجماع امت سے دلائل۔ امت مسلمہ کے تمام علماء اور فقہ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر خبر وحد کی سند صحیح ہے اور راوی بااعتماد ہے تو وہ شرعی احکام کے لیے حجت ہے۔ صحابہ کرام نے بھی خبر وحد پر عمل کیا، جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خبر کو تسلیم کیا۔ نمبر 4 پہ آتا ہے عقلی دلائل۔ اگر ہر خبر پر کثرت روایت کی شرط لگا دی جائے تو شریعت کے کئی اہم مسائل ثابت کرنا ناممکن ہو جائیں گے۔ دین اسلام کے اکثر احکام خبر وحد سے ہی ہم تک پہنچے ہیں، جیسے نماز کے عملی طریقے اور دیگر عبادات و مسائل وغیرہ۔ فقہ اور محدثین کا موقف۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک سمیت
دیگر علماء کے نزدیک خبر وحید حجت ہے بشرطے کہ اس کی سند صحیح ہو۔ خبر وحید کو مسترد کرنا شریعت کے کئی اصولوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثلاً مثالیں سے ہم ذات کرتے ہیں، جیسے اذان کے اوقات، اذان کے وقت اور نماز کی دیگر مسائل خبر وحید سے ثابت ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی شرح، زکوٰۃ کے نصاب کی تفصیلات بھی خبر وحید سے ہم تک پہنچی ہے۔ فائنلی اگر ہم بات کریں، خبر وحید شریعت میں حجت ہے بشرطے کہ وہ صحیح سند کے ساتھ ہو۔ قرآن، حدیث، اجماع اور عقل سے اس کی حجیت کے دلائل ملتے ہیں۔ محدثین اور فقہ نے خبر وحید کو اسلامی قانون کا ایک مضبوط ذریعہ تسلیم کیا ہے۔ اس کے ذریعے امت نے دین کی کئی تعلیمات کو محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔